امسال ناخدا مسجد سے ایک اعلان آیا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے فی فرد 70 روپے صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا محمد شفیق قاسمی نے اپنے بیان میں کیا کچھ کہا صدقہ فطر کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ تمام لوگوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں بار بار لائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں رمضان المبارک میں روزہ، نماز، زکوٰۃ اور خیرات صدقات کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے اور ثواب کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر آپ تمام حضرات سے ہماری دردمندانہ اپیل ہے کہ سب سے پہلے مدارس کے ذمہ دار حضرات جو آپ کے شہر میں مدرسے کی وصولیابی کے لیے، تعاون کے لیے آپ کے یہاں آتے ہیں، آپ حضرات ان سے بہتر سلوک کریں اور بار بار ان کو اپنے یہاں آنے جانے کے لیے مجبور نہ کریں، بلکہ شروع رمضان سے ہی آپ اپنے مال کا حساب کر کے جو زکوٰۃ نکلتا ہے اس کو نکال لیں، اور جو صاحب آپ کے یہاں زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے آتے ہیں آپ ان کو دے کر کے رخصت کر دیں۔ اسی کے ساتھ اس سال صدقہ عید الفطر جو ہے 70 روپیہ مقرر ہوا ہے، لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صدقہ عید الفطر کا جو یہ 70 روپیہ ہے یہ کم سے کم ہے۔ اللہ نے جن کو جتنا دیا ہے اس حساب سے یہ گیہوں کے نصاب سے جوڑا گیا ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو آپ کھجور کے حساب سے جوڑ کر کے پیسہ دیں، کشمش منقع کے حساب سے جوڑ کر کے پیسہ دیں، یا اس سے زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو کم سے کم کی جو مقدار ہے امسال صدقہ فطر کی وہ 70 روپے ہے۔ بہتر ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے اور بہت اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہماری ایک اور اپیل ہے کہ تمام مسجدوں میں جو مدارس کے مبلغین علماء کرام آتے ہیں ان کے لیے رات میں قیام کا بندوبست بھی کیا جائے اور ان کے کھانے کا بھی اور سحری کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ساؤتھ میں خصوصاً گجرات وغیرہ میں، بنگلور وغیرہ میں سبھی مسجدوں میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہمارے بھارت کے حالات ہیں وہ بہت ہی ناگفتہ بے ہیں، بیان سے باہر ہے۔ جو مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے سازش رچی جا رہی ہے، خاص کر جو مذہبی لباس داڑھی ٹوپی والے علماء کرام ہیں ان کے خلاف، تو ہم لوگ اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں اگر ان کو پناہ نہیں دیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور آج جو ہماری مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں یا ہمیں جو دین سکھا رہے ہیں، یہ اسی مدارس کے پڑھے ہوئے علماء کرام ہیں جو ہماری مسجدوں میں نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا نکاح پڑھا رہے ہیں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں پوری دنیا میں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر غور کریں اور ان کا بھرپور تعاون کریں۔ جہاں سے بھی جو بھی علماء کرام آئے ان کا ID چیک کر کے اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں
یا اس طرح کا کوئی کلب وغیرہ ہے جو مسلم محلے میں، ان کو رکھا جائے اور چندہ بھی ان کو دیا جائے مسجد میں۔ تو ہر مسجد میں ایک کام یہ کیا جائے کہ کنارے میں کہیں بھی ٹیبل کرسی لگا دیا جائے اگر جگہ ہے تو، اور نماز کے بعد اعلان کر دیا جائے کہ بھائی علماء کرام مدارس کے کام سے آئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات جو مدد کرنی ہے وہاں جا کر کے ان کو پیسہ دے دیں اور رسید لے لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دین اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام کے قلعوں کی حفاظت فرمائے، علماء کی اور ہمارے سماج کے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بچوں سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک کا ایک ایک پل ہم اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔